اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن تمہارے خوف سے لرزے در و دیوار ظلمت کے تمہارے نور سے چمکے گل و گلزار وحدت کے تمہاری ہیبتوں سے ہی تو کعبے کے سرو کسرا تمہاری جرأتوں سے القدس تکبیر سے گونجا لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن جناب عمر کی للکار بننا ہے صلاح الدین کی گویا تمہیں تلوار بننا ہے تمہیں عثمانی سلطنت کا ایک شاہکار بننا ہے تمہیں لشکر سے اٹھنا ہے سپاہ سالار بننا ہے لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن وہ جس نے عزت خواہر کو بھی پامال کر ڈالا وہ جس نے قلب امت کو بڑا بدحال کر ڈالا کسی کا چاک ہے سینہ کسی کے سر کو اڑوایا کسی کو نوچ ڈالا اور کسی کو دار لٹکایا لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن جناب عمر کی للکار بننا ہے صلاح الدین کی گویا تمہیں تلوار بننا ہے تمہیں عثمانی سلطنت کا ایک شاہکار بننا ہے تمہیں لشکر سے اٹھنا ہے سپاہ سالار بننا ہے لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن وہ جس نے عزت خواہر کو بھی پامال کر ڈالا وہ جس نے قلب امت کو بڑا بدحال کر ڈالا کسی کا چاک ہے سینہ کسی کے سر کو اڑوایا کسی کو نوچ ڈالا اور کسی کو دار لٹکایا لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن یہ ایک شہزاد کا ہے خواب ہو دیوار اقصی کی ہلالی ہو پھریرا اس پہ ہو تحریر کلمہ کی وہاں سحری و افطاری کہ ہو پر نور سے
इख़वतुना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक में जा रहे हो, लेकिन सुनो सुनो, मैं तुम्हारी मैयत पे रो रहा है मेरे लबों पे नहीं। अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए हैं, मैं चारों के दिल के अंदर जज्बे शहादत बेदार करूंगी और मैं दुनिया वालों को बताऊंगी कि मेरे बेटे अर्ज़ फ़लस्तीन की खातिर, मस्जिद अक्सा की खातिर अपनी पोस्ट पे गोली नहीं खाएंगे बल्कि अपने सीने पे गोली खाएंगे। अहबाब, कायनात ने वो मंजर भी देखा कि माएँ अपनी बिलखती हुई बच्चियों को सीने से लगा के कुरान की लोरियां दे रही है। कोई बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की मैयत के पास खड़े होके सजदा शुक्र अदा करता नजर आता है कि मेरे मालिक तेरी करम नवाजी कि मुझे शहीद बेटे का जो है वो बाप बना दिया है। अहबाब, आज 57 से जायद इस्लामी ममालिक, 80 लाख से जायद हमारे ये पौली जो है वो जिम्मेदारान और हमारे आर्मी के जिम्मेदार, ये देख ले पूरे आलम इस्लाम के अंदर 80 लाख से जायद इस वक्त जो है वो सिपाही और मुजाहिद मौजूद हैं, लेकिन सारे के सारे खामोश। मैं क्या कहूँ कि हमारे अक्सर ममालिक, मुस्लिम ममालिक एटमी हथियार भी रखते हैं। अरे उनके पास सोना भी है, चांदी भी है, उनके पास जो है वो मादनियात भी है और उनके पास दिरहम और दीनार भी है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर नहीं है तो गैरत नहीं है। अगर गैरत होती तो आज मुस्लिम हुक्मरान अगर आंखें उठा के सीना तान के इनकी आंखों में आंखें डाल के ये पैगाम देते, जालिमों ये बच्चे भी हमारे हैं, ये बहनें भी हमारी हैं, ये बेटियां भी हमारी हैं, ये माएँ भी हमारी हैं, ये बूढ़े बाबे भी हमारे हैं, इन्हें जुदा जुदा न समझो, ये एक जिस्म है, इनके दर्द को हम महसूस कर रहे हैं। आज मेरे बच्चों दिल से दुआ करो हमारे मुस्लिम हुक्मरानों की गैरत जाग जाए, हमारे जिम्मेदारों की गैरत जाग जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज अगर रास्ता मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि हर सीने में धड़कने वाला दिल रखने वाला मोमिन और मुसलमान अपनी जान का नजराना उन बच्चों के लिए कुर्बान करने के लिए बेताब नजर आता है। और ये फवाद डब्बू जैसे जो है वो लानती मिजाज लोग जो जिहाद के फतवे को सुन के मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ओए मौलवी बाहर निकले, खुदा की कसम आज अगर हमारी हुकूमत ऐलान करे, आज अगर हमारे जिम्मेदारान ऐलान करें कि जिहाद पे जाने की इजाजत है, आप देखेंगे ये कुरान पढ़ने वाले तुम्हें सबसे आगे नजर आएंगे, ये हदीस पढ़ने वाले तुम्हें सबसे आगे नजर आएंगे। ये दिल में धड़कता हुआ जो है दिल जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंज रही है, तुम्हें सबसे आगे अपनी जानों का नजराना कुर्बान करने के लिए नजर आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम रियासत के अंदर रियासत के कायल नहीं, रियासत के अंदर साथ उठाने के कायल नहीं। ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ऐलान करें, फिर देखते हैं कि कौन पीछे हटता है। इंशाअल्लाह सबसे पहले तुम्हें उलमा नजर आएंगे, कुरान पढ़ने वाले नजर आएंगे। ये स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इनके दिल के अंदर भी इन मुस्लिम हुक्मरानों से ज्यादा गैरत मौजूद है और आज यहाँ आने का मकसद फकत उस गैरत को जगाना है। काश इस मंजर को देख के, काश इन बच्चों के हाथों में ये रखी हुई इलामती मैयतों को देख के इनके अंदर का इंसान जाग जाए, इनकी गैरत जाग जाए और ये इस दर्द को महसूस कर सके। तो मैं सलाम मोहब्बत और अकीदत पेश करते हुए अपने इन मासूम बच्चों को कि बेटा तुमने अपना हक अदा कर दिया, तुमने बाहर निकल के अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। बस ये दुआ कीजिए अल्लाह करे जिनकी गैरत जागने से ये सारा मसला हल हो सकता है, उनकी गैरत जाग जाए। बाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जाता रहा। अल्लाह मुझे, आपको और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को हकायक समझने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये बात याद रखना, आज अगर मस्जिद अक्सा खतरे में है तो कल हरम भी तुम्हें खतरे में नजर आएगा। आज अगर गज़ा वाले कट रहे हैं तो ए पाकिस्तान में बसने वालों अपने नंबर का इंतजार करो, तुम्हारा नंबर भी लगने वाला है। कबल इसके कि फिर तुम्हारे सामने भी यही सूरत हाल हो। उठो, जागो और अपने उन भाइयों, अपनी उन बहनों, अपने उन बच्चों के दर्द को अपने सीने में महसूस करो। अल्लाह महसूस करने वाला दिल नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह।
میں جو ان کی داستان بھوک اور موت سے لکھی جا رہی ہے۔ بمباری نے گھروں کو کھنڈرات میں بدل دیا جس سے خوراک کی تحصیل ناممکن ہوگی۔ بچے کمزوری سے نڈھال ہیں، ان کی معصوم آنکھیں خوراک کی منتظر ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اموات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جہاں زندگی کی رمق تھی وہاں اب صرف ماتم اور اداسی ہے۔ اس مشکل وقت میں ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطین زندہ باد، اسرائیل مرد آباد۔ I am Ruman. Today I am here to express my thoughts on a heart-wrenching topic, that is about Palestine. History witnessed Israel's cruelty to prove their cruelty. They never tried to hide their aggression towards Gaza. A Palestine child once said that we pray 6 times a day: Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha and Janaza. All of this said due to human enmity. Being Pakistani, we must stand Palestine. We can easily boycott their products to spoil their economy. All of us should show real faces of humans to Israelis as they are, just humans without humanity. Stand with Palestine, support Palestine. Assalamu alaikum. I am Hassan. I am here to tell about the present condition of Gaza. Gaza is being attacked by Israel. They are facing cruelty. They are ruled and destroyed by their violence. Nobody there to protect them. Muslim leaders are not helping much. Their silence makes the pain more worse for the people of Gaza. It's our moral duty to stand with the people of Palestine in their justice, human rights and freedom. Thank you. الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، میں اور آپ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنے ان بچوں کے ساتھ نکلے ہیں۔ ابھی اس ساری بات کر رہے تھے کہ ہمارے حکمران صاحب اقتدار لوگ اگر راستہ بنائیں تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم نکلیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ راستے نہ نکلے تو آج سے یہ اپنی زبان پہ یہ جملہ پختہ کر لیں اور دل میں اس کو جگہ دیں کہ اگر یہ راستے انہوں نے نہ بنائے تو انشاءاللہ فلسطین کے لیے ہم ابابیل بنیں گے۔ انشاءاللہ ہم ابابیل بنیں گے۔ میں نے بولنا ہے فلسطین کے لیے، آپ نے بولنا ہے ہم ابابیل بنیں گے فلسطین کے لیے۔ یہ آس پاس والے بھی سارے یہ نعرہ لگائیں، کیونکہ ہمیں امید نہیں ہے ہمارے حکمران یہ راستے بنائیں گے۔ اللہ کرے ان کی غیرت جاگ جائے، نہ جاگی تو فلسطین کے لیے، فلسطین کے لیے، فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے، حماس کے لیے ہم ابابیل بنیں گے، ہم ابابیل بنیں گے۔ اور ایک ہی راستہ ہے جہاد کا، جو آپ نے اپنا بازو بلند کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ سبیلنا سبیلنا، الجہاد الجہاد، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ سبیلنا سبیلنا، آس پاس والے کھڑے میرے دوست بھی اس نعرے کا جواب دیں اور اس کو حقیقت میں ڈالیں۔ سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا۔ اللہ کرے ہمارے اس اظہار سے ہمارے حکمرانوں کی غیرت جاگ جائے، اور اللہ کرے ان بچوں کے یہ نکلنے کے تصدق سے اللہ فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرماتے ہیں کہ بلا استاذی الحاج حافظ صابر ایوب نقشبندی سے۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین، جہاں کہیں مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ تو قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو ابابیلوں سے اپنے گھر کی حفاظت کروا سکتا ہے۔ فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اس وقت ان بے سہارا مسلمانوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ غیب سے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ جتنے لوگ جہاں کہیں بھی دام میں تیرہ میں سخنے قدمے، اور آج یہ ہمارے پنجاب سکول کے بچے اپنے اظہار کے لیے نکلے ہیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے آواز اٹھانے کے لیے نکلے ہیں۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کے لیے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان کوششیں کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم جسد واحد کی طرح ہیں، ہمیں وہ درد محسوس کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
فرما۔ اے اللہ ہمارے اس اظہار کے تصدق سے ہمارے حکمرانوں کی غیرت کو، اے اللہ ان کی غیرت کو جگا دے۔ اے اللہ ان کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، مسلمانوں کو وقار نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا یہ خون میرا کیوں تم نے کیا، یہ خون میرا کیوں تم نے کیا، نہ مجھ کو خبر نہ تم کو پتا، شکوہ نہ لبوں پر لایا تھا، شکوہ نہ لبوں پر لاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا۔ تم بے حس ہو، تم بے دل ہو، میرے بچپن کے قاتل ہو، یہ کہنے والے سچے ہیں، حیوان بھی تم سے اچھے ہیں، یہ یاد رکھو ہے یاد مجھے، میں چہرے بھول نہ پاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا۔ ایک پھول تھا میں جو کھل نہ سکا، اپنی منزل سے مل نہ سکا، پیروں سے کچل ڈالا تم نے، ایک پل میں مسل ڈالا تم نے، روئیں گے بدن کے زخم میرے، جب روح کے زخم دکھاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا۔ بے بات مٹائی ہے تم نے، جیون کی لکیریں ہاتھوں سے، ہر سمتی خون کی ہولی ہے، بس رقصہ موت کی دیوی ہے، میں ظلم پہ گر خاموش رہا، خود بھی مجرم ہو جاؤں گا، میں خدا کو بتا